ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین، خوشی کی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے دبنگ آرڈرز کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا ہے اور اس نے صدر پاکستان کو اسمبلی بھجوائی اور 30 اپریل سے 7 مئی تک کوئی بھی الیکشن ڈیٹ تجویز کرنے کی سفارش کی ہے۔ تو صدر پاکستان نے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشنز کروانے کی ڈیٹ دے دی ہے۔ تو اب ٹھیک 2 مہینے کے بعد پورے پنجاب میں صوبائی الیکشنز ہوں گے اور پی ٹی آئی سمیت دیگر پارٹیز بھی الیکشن کمپین میں کود پڑی ہیں۔ عمران خان نے بھی پی ٹی آئی ورکرز کو الیکشن کمپین سٹارٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اب دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز بہت ایکسائٹڈ بھی ہیں اور چارج بھی، کیونکہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ڈے 1 سے محنت اور مشقت جھیلی اور پی ٹی آئی پورے زور کے ساتھ الیکشنز میں حصہ لینے والی ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی صفوں میں ماتم کا ماحول ہے اور الیکشنز کے اناؤنس ہونے کے بعد پی ڈی ایم کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس الیکشنز میں جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بیانیہ ہے اور نہ ہی کوئی کارکردگی۔ الٹا رجیم چینج کر کے دھوکے بازی سے گورنمنٹ لینے کا سرٹیفکیٹ لے کر یہ عوام میں گھوم رہے ہیں اور عوام ان پر اپنا غصہ نکال رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی فضا دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور ادھر اسحاق ڈار صاحب کو تھوڑے بہت ڈالرز ملنے کی کیا امید ہوئی، وہ آپے سے ہی باہر ہو گئے ہیں اور عمران خان کو ہی دھمکیاں لگانا شروع ہو گئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو ابھی تو تفصیلات شیئر نہیں ہوئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور یہودی کمپنی روتھ چائلڈ کے ساتھ ان کی کیا ڈیل ہوئی ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جس طرح آج کھل ڈل کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور عمران خان کو تڑیاں لگا رہے تھے، ان کو کہیں نہ کہیں سے ضمانت جاری ضرور ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ساتھ ہی انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی اور شاید اس چیز کو لے کر کوئی بیانیہ ان کو مل جائے اور ان کو سیاست کے لیے کوئی راہ مل جائے۔ لیکن ایسا ہونا مشکل ہے، کیونکہ اب بیانیہ بنانے اور اس کو بیچنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب جو بیانیہ عمران خان کا ہے، عوام نے اس بیانیے کو مکمل طور پر بائی کر لیا ہے اور اب اس بیانیے کا رزلٹ آنے والا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل ایڈوائزر کمپنی روتھ چائلڈز نے پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ روتھ چائلڈ اپنا بزنس کرنے یہاں آئی ہے اور اب وہ پاکستان سے ایسے معاملات اپروو کروائیں گے جو عوام کا بھرکس نکال کے رکھ دے گی۔ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نے بھنگڑے ڈال کے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب ملک میں واپس آ گئے ہیں، اب وہ ڈالر کو سیدھا کر دیں گے اور ڈالر نیچے آ جائے گا۔ اور پھر ناظرین، انہوں نے ڈالر سیدھا تو کر دیا، لیکن وہ غلطی سے 90 ڈگری پر اوپر کی طرف سیدھا ہو گیا ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے ٹل کا زور لگا لیا ہے، لیکن ڈالر مان ہی نہیں رہا نیچے آنے کے لیے۔ ڈار صاحب کے تمام حربے، تمام کوششیں، تمام جگاڑ غارت ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ملک کی عوام بھی دفن ہو رہی ہے مہنگائی کے بوجھ کے نیچے، کیونکہ عوام کے حلال کا پیسہ بینکوں میں پڑا ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور یہ وہ خاموش نقصان ہے جو عام عوام کو ہو رہا ہے، جس کا عوام کو اندازہ بھی نہیں، اور ڈالر 300 کی خطرناک سطح کو چھونے والا ہے اور ڈار صاحب نے مرتے کیا نہ کرتے والی پالیسی اپناتے ہوئے شرح سود میں 3% تک اضافہ کر دیا ہے اور اس طرح مہنگائی کی شرح اس شرح سود کے بڑھنے سے بڑھتی چلی جائے گی اور یہ بے لگام تو پہلے سے ہی تھی، اب بے ہنگم ہونے والی ہے اور ایک روٹی 20 روپے کی مل رہی ہے کہ ایک غریب آدمی جو خشک روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیتا تھا اور پیٹ کی آگ بجھا لیتا تھا، وہ ایک خشک روٹی بھی انہوں نے عوام سے چھین لی ہے۔ اور پاکستان میں شرح سود میں ایک دم سے 3% اضافے کے بعد مفتاح اسماعیل، حالانکہ وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، وہ بھی اس زیادتی پر چپ نہ رہ سکے اور انہوں نے کہا کہ آج پاکستانی معیشت کے لیے برا دن ہے اور اس کو معاشی پالیسی کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ صرف ایک کھلواڑ ہے۔ اور خبریں یہ آ رہی ہیں اور شبر زیدی صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ ملک کی 2 بڑی شخصیات کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ملک کی معاشی صورتحال اور معاشی ٹیم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میٹنگ میں ایک اہم شخصیت پرائم منسٹر شہباز شریف اور دوسری شخصیت آرمی چیف ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں اور دوبارہ سے ان پر ریزائن دینے کا پریشر آ چکا ہے اور مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقوں میں بھی اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز پر عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کو اسحاق ڈار کی جانب سے یہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ دیکھیں، آپ نے جس طرح سے قوم کو ذبح کرنے کا کہا تھا، ہم نے اسی طرح سے عوام کو ذبح کر دیا ہے اور 4 میں سے 3 شرائط پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جن میں سے پہلی شرط تھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ
और आइंदा माह बढ़ी हुई कीमतों سے بل آئیں گے اور گرمیوں میں ہوش ربا بلز آنے کی توقع ہے۔ شرح سود میں 3% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، مطلب کاروباری شخص اب اپنے کاروبار کے لیے لون نہیں لے سکے گا، اور اگر اس نے پہلے سے لون لیا ہے تو اب اس کو ڈیسائیڈڈ اماؤنٹ سے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر پر جو بھی سبسڈیز دی گئی تھیں وہ سب کی سب ختم کر دی گئی ہیں، اور کسانوں کی بحالی کے لیے جو پیکیجز دیے جا رہے تھے وہ بھی سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی ریلیف اب کسانوں کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کو ایکسپورٹس پروڈکٹس پروڈیوس کرنے کے لیے جو رعایتی بجلی دی جا رہی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، اور اس طرح ہمارا ایکسپورٹر مہنگی چیزیں بنا کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب کمپیٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایکسپورٹ کرنے والی چیز اس کو اپنے گھر میں ہی اتنی مہنگی پڑے گی تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے کمپیٹیٹرز کو جو اس سے سستی چیز بنا کر بیچ رہے ہیں ان سے کمپیٹ وہ کیسے کر پائے گا؟ تو اس طرح سے ایکسپورٹس کو بھی قبر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی پی ڈی ایم امپورٹڈ حکومت کو فارغ کروا دیا ہے، اور امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ پاکستان کا سیاسی بحران پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور امریکہ اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا۔ البتہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو ہمیشہ سے پروموٹ کرتے آئے ہیں اور جمہوریت کو آگے بھی ویلکم کریں گے۔ اور جب ان سے عمران خان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پر کوئی بھی کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اب امریکہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل دھارا کس طرف بہہ رہا ہے، اور عمران خان ہی پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اور لیڈر ہے، اور امریکہ کو اسی کے ساتھ چلنا ہے، لہٰذا انہوں نے اب عمران خان کے ساتھ پنگا لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے لیڈر مصدق ملک نے عوام کو پریشانی کی خبر کا ایک اور تحفہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ ملک میں معاشی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے پیٹرول پرائسز میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ پیٹرول عنقریب 300 روپے لیٹر کو بھی کراس کرنے والا ہے۔ بہرحال پی ڈی ایم حکومت کے چلتے تو کسی بھی اچھی خبر کی توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔